آپ نے شہر کے اندر جا کر اس کی لگام چھوڑ دی۔ تو اونٹنی گئی اور پہلے ایک خالی میدان میں بیٹھ گئی، خالی میدان تھا، تو وہ آپ نے فرمایا کہ یہاں ہماری مسجد بنے گی، یہاں ہماری مسجد بنے گی۔ تو اس کے بعد اونٹنی کھڑی ہوئی، اب سب کے دل تھک 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 تھک، تو وہ ایسے ڈھونڈ رہی تھی جیسے کسی کو تلاش کرتی ہو نا، ایسے آپ کی تمنا تھی کہ بنو عبد الاشہل جو جہاں سے آپ کی دادی تھیں حضرت سلمہ، ان کے محلے میں ٹھہروں، لیکن زبان سے نہیں کہا۔ تو وہ وہاں سب کو ایسے دیکھتے 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 ادھر چل پڑی، اور ابو ایوب انصاری گھر سے نکلے نہیں کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے گھر میں کہاں آئیں گے، وہ جا کر ان کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ ان کو جب پتہ چلا کہ باہر اللہ کے نبی کی اونٹنی بیٹھ گئی اور شور مچ گیا، تو وہ بھاگے بھاگے آئے، دیکھا تو اللہ کے نبی کی اونٹنی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو خوشی سے رونے لگے۔ جلدی سے آپ کا سامان لیا، اندر اتارا، آپ کو وہاں بٹھایا، اور آپ پہلے میزبان بنے اللہ کے نبی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تھا تبع، ہم خیر ام قوم تبع۔ اس نے تبع اس نے حملہ کیا تھا بلاد عرب پر۔ تو جب وہ مدینے پہنچا تو یہاں یہود آباد تھے، جو موسیٰ علیہ السلام جب حج کرنے آئے تھے تو واپسی پر جب وہ مدینے کی وادی سے گزرے تو ان کے 3 جو ساتھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، قریظہ، نذیر اور قینقاع، انہوں نے پہچانا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آ کے ہجرت کر کے ٹھہرے گا، تو کیوں نہ ہم یہیں رہ جائیں تاکہ ہماری نسلیں اس پر ایمان لے آئیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت چاہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ اور جب ہمارے نبی آئے تو سب سے بڑے دشمن انہی کی اولاد نکلی۔ تو تبع نے جب حملہ کیا تو یہود کے علماء نے اس سے کہا کہ یہاں تم قتل و غارت مت کرو، یہاں آخری نبی آئے گا، تو یہ جگہ بہت مقدس ہے۔ تو اس نے پھر اپنے خاندان کے ایک فیملی کو وہاں ٹھہرا دیا اور ایک پرچے پر لکھ کے دے دیا کہ میں اس آنے والے آخری نبی پر ایمان لاتا ہوں، اور وہ پرچہ ان کو دے دیا کہ یہ نسل در نسل تم ان کو آگے منتقل کرتے رہنا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ نبوت کا 14واں سال تھا، اور 27 صفر کو، محرم صفر، اس سے اگلا مہینہ صفر ہوگا، آپ ابوبکر کے ساتھ نکلے اور غار ثور میں چھپے 3 راتیں اور 2 دن، اور یکم کو پھر آپ وہاں سے نکلے، اور 8 ربیع الاول کو آپ پہنچ گئے قبا۔ تو یہود اتنے
اور چونکہ آپ کے آنے کی خبر ہو چکی تھی تو روزانہ مدینے والے قباء آتے اور آپ کا انتظار کرتے اور واپس چلے جاتے۔ 8 تاریخ کو ایک قینقاع قبیلے کا یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا اسے اپنے ضرورت کے لیے، تو اس نے قباء کی طرف ایک غبار اڑتا دیکھا، نہیں پتہ کون ہے، صرف غبار دیکھا، تو اس نے مدینے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی کہ یثرب والو تمہارا نبی آ گیا۔ اتنا علم تھا ان کا کامل کہ یثرب والو تمہارا نبی آ گیا۔ تو پھر مدینے والے دوڑے، تو اتنے میں اللہ کے نبی وہاں بیٹھ چکے تھے، ایک چٹان کے نیچے تھوڑا سایہ تھا، ابوبکر کھڑے تھے، ابوبکر کی داڑھی سفید تھی اور ہمارے نبی کی داڑھی سیاہ تھی ساری۔ تو جب وہ لوگ آئے تو پہچانتے تو تھے نہیں، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ سفید داڑھی والا ہی ہوگا اللہ کا نبی، تو سارے ابوبکر سے مصافحہ کرتے رہے۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نہیں ہوں، یہ کہ مصافحے کی تکلیف کا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ جب وہ سارے مصافحے ہو گئے تو وہ جو چٹان تھی نا کا ایج، سورج اس سے تھوڑا آگے آ گیا تو آپ پر دھوپ آ گئی، تو ابوبکر نے بھاگ کے اوپر چادر ڈال دی چٹان کے اوپر۔ تو پھر وہ مدینے والوں کو پتہ چلا کہ تو سارے مصافحے غلط ہو گئے، نبی تو یہ تھے۔ تو 2 ہفتے آپ نے وہاں قیام کیا، اور 22 تاریخ کو 22 ربیع الاول کو جمعے کا دن تھا۔ تو مدینے کے 500 نوجوان کیل کانٹے سے مسلح انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کی اونٹنے کو گھیرے میں لے لیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ چلے ہمارے وطن۔ تو آپ کو نکلتے نکلتے زوال کا وقت قریب ہو گیا تھا، تو جب آپ بنو سالم کے محلے میں پہنچے، ساتھ ہی بنو قینقاع بھی تھے، تو وہاں جمعے کا وقت ہو گیا۔ تو پہلا جمعہ اسلام کا آپ نے بنو سالم کی جگہ پر پڑھایا، مسجد تو تھی نہیں۔ تو عبداللہ بن سلام بنو قینقاع کے یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، وہ آئے ٹیسٹ کرنے کے یہ کون ہے۔ تو جب ان کی شکل کو دیکھا تو شکل سے تو پہچان گئے کہ یہ وہی ہیں۔ پھر آپ نے خطبے میں ایک جملہ بولا کہ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس کو جو انہوں نے عربی میں بولا وہ اصل اس کی خوبصورتی اس میں تھی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس النیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ تو وہ کہنے لگے یہ نبی کے سوا ایسا خوبصورت کلام کوئی نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے۔ تو اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو ثنیۃ الوداع ایک جگہ تھی جہاں سے مدینے میں داخلہ ہوتا تھا، اور مدینے سے جانے والے وہاں سے جاتے تھے۔ تو ایک چھوٹی وہ تھی چڑھائی تھی، اس چڑھائی کے اوپر آپ کی اونٹنی مبارک ایسے چڑھی، تو مدینے کے ایسے چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ آگے میدان میں کھڑی تھیں، اور مرد تو آپ کے ساتھ ہی تھے اور عورتیں چھتوں پر تھیں۔
تو جب ایسے اللہ کے نبی کی اونٹنی اس طرح اوپر چڑھی تو پہلے اونٹنی کی گردن نظر آئی، تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ کے نبی کا چہرہ مبارک اس طرح سامنے آیا۔ تو ان کو کسی نے یہ شعر یاد نہیں کرائے تھے، جیسے آپ کے یہاں اسکولوں میں تو ایسے یاد کروا دیا جاتا ہے، ان کے منہ سے خود بخود نکلا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند آ گیا ثنیۃ الوداع کی گھاٹی سے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، ہم پر قیامت تک کے لیے شکر واجب ہو گیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بامر مطاع، اے آنے والے آپ کی یہاں ہر بات مانی جائے گی۔ اور جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع، آپ نے مدینے کو روشن کر دیا، یہاں سے آپ نے لفظ لیا مدینہ، اس کا نام تو یثرب تھا، تو ان بچیوں نے جب مدینہ کہا، مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں، تو وہاں سے اس کا نام مدینہ رکھا گیا۔ اب جب یہ آپ شہر میں داخل ہوئے تو سارے سردار یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس۔ جب ہم مزار پہ گئے ہیں تو ایک طرف حدیث لکھی ہوئی تھی دعوہا فإنہا مامورہ، ایک طرف حدیث لکھی تھی کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم پر بیٹھے گی جہاں بیٹھے گی۔ تو آپ نے شہر کے اندر جا کر اس کی لگام چھوڑ دی، تو اونٹنی گئی اور پہلے ایک خالی میدان میں بیٹھ گئی، خالی میدان تھا، تو وہ آپ نے فرمایا کہ یہاں ہماری مسجد بنے گی، یہاں ہماری مسجد بنے گی۔ تو اس کے بعد اونٹنی کھڑی ہوئی، اب سب کے دل تھک 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 تھک، تو وہ ایسے ڈھونڈ رہی تھی جیسے کسی کو تلاش کرتی ہو نا، ایسے۔ اور آپ کی تمنا تھی کہ بنو عبد الاشہل جو جہاں سے آپ کی دادی تھیں حضرت سلمہ، ان کے محلے میں ٹھہروں، لیکن زبان سے نہیں کہا۔ تو وہ وہاں سب کو ایسے دیکھتے 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 ادھر چل پڑی، اور ابو ایوب انصاری گھر سے نکلے نہیں کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے گھر میں کہاں آئیں گے، تو جا کر ان کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ یہ ابو ایوب کون تھے؟ یہ تبا کی نسل جو 1000 سال سے آباد تھی، یہ اس میں سے تھے، اور وہ پیپر ان کے پاس تھا جو انہوں نے اللہ کے نبی کو دیا۔ تو وہاں ان کو جب پتہ چلا کہ باہر اللہ کے نبی کی اونٹنی بیٹھ گئی اور شور مچ گیا، تو وہ بھاگے بھاگے آئے، دیکھا تو اللہ کے نبی کی اونٹنی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو خوشی سے رونے لگے۔ جلدی سے آپ کا سامان لیا، اندر اتارا، آپ کو وہاں بٹھایا، اور آپ پہلے میزبان بنے اللہ کے نبی کی۔ اور مسجد جو تھی نا، وہ 2 یتیم بچوں، انصاری بچوں کی تھی، اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اس کے تھے گارڈین، ہماری نگت کی طرح۔ تو آپ نے ان کو بلایا کہ بھئی یہ زمین ہمیں دو مسجد کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ آپ گفٹ ہے۔ آپ نے کہا یتیم کا مال گفٹ نہیں ہو سکتا، تم اس کی قیمت لگاؤ۔ تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ اسے تھوڑے کم دے دیجیے گا۔ تو اس کی قیمت لگی کوئی 7 دینار۔ تو دینار کافی مہنگا سکہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہم 9 دینار دیں گے۔ تو آپ نے 9 دینار میں وہ جگہ خریدی، اور جب تک آپ کے ازواج مطہرات نہیں آئیں تو آپ ابو ایوب انصاری کے مہمان رہے۔ اور
جب حضرت خالد بن ولید کا ایک واقعہ ہے جنگ یرموک میں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں 60 آدمی لے کر یہ جو 60,000 عیسائی عرب ہیں ان سے مقابلہ کروں گا۔ تو قصہ یہ ہوا تھا کہ 9 دن سے جنگ جاری رہی، یرموک کی جنگ 9 دن چلی، تو ان میں 60,000 عرب عیسائی تھے۔ تو جو امیر لشکر تھا اس کا نام تھا باہان، ایک دن اس نے کہا کہ تم عرب ان پر اٹیک کرو، ہم پیچھے سے تمہیں جب تم فتح پاؤ گے ہم ساتھ دیں گے۔ تو خالد بن ولید کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان سے جا کے لڑوں گا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے تو کفر میں تو بڑا بہادر تھا اور اسلام میں بڑا بزدل بنتا ہے۔ کہنے لگے نہیں، میں انصاف کی بات یہ ہے اگر کرنا بھی ہے تو انہیں کوئی تو 60 لے جاؤ، 1,000 کے مقابلے میں 1۔ تو ابو عبیدہ نے بھی فرمایا جو اس وقت امیر تھے ٹھیک۔ تو فرمایا خالد کو کہ کن کو چنے گا؟ کہ ایسے لوگ چنوں گا جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو اس میں ابو ایوب انصاری کو بھی بلایا، این ابو ایوب الانصاری، پہلا نام تھا این عمرو التمیمی، پھر این فضل بن العباس، این زبیر بن العوام، این رافع بن عمیرہ الطائی، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این عبداللہ بن عمر، این ابو ایوب الانصاری، این ضرار بن الازور۔ اس طرح کر کے آپ نے 60 آدمیوں کے نام پکارے جن میں ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ ہاں نہیں، اس وقت تو جوان۔ ہاں تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا اول جیش یغزو علی مدینۃ قیصر مغفور لہم، پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پہ حملہ کرے گا، یہ استنبول، اس وقت قسطنطینیہ تھا، تھوڑی سی میں نے تاریخ اس کی بتا دی تھی آپ، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا تیار کیا۔ پہلے جو بادشاہ تھے انہوں نے بحری بیڑا تیار نہیں کیا تھا، نہ اس طرف ان کا خیال گیا تھا، تو انہوں نے بحری بیڑا تیار کیا اور تقریباً یہ یوں سمجھیے کہ 50 ہجری کے قریب اس کو روانہ کیا اور یزید کو اس کا امیر بنایا۔ تو اس وقت ابو ایوب انصاری کی عمر 90 سال تھی، تو وہ تیار ہو گئے کہ میں بھی جاؤں گا۔ حالانکہ وہ تو پہلے ہی بخشے ہوئے تھے، لیکن بخشش کی طلب میں ان کا تم تو بوڑھے ہو گئے، 90 سال عمر تھی۔ تو کہنے لگے نہیں، میں نے یہ فضیلت حاصل کرنی۔ تو جب وہ لشکر یہاں پہنچا تو انہوں نے خشکی کے راستے سے نا آ کر اٹیک کیا۔ خشکی کا ہی راستہ تھا جس سے اٹیک ہو سکتا تھا، تو کامیابی نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی ہوئی، تو ابو ایوب انصاری بیمار پڑ گئے۔ تو یزید آیا حال پوچھنے، امیر تھا نا، تو کہنے لگے دیکھو مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، میں مر جاؤں تو مجھے وہیں دفن نہ کرنا، میری لاش کو لے کے چلنا، جہاں تک تم جا سکو وہاں تک مجھے لے جانا، اور جب دیکھو کہ اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے مجھے وہاں دفن کر دینا۔ تو ان کا انتقال ہو گیا۔ یزید نے جنازہ پڑھایا اور لاش کو اونٹ پہ رکھ کے وہ پیش قدمی انہوں نے شروع کی، کرتے 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 کرتے
جب فصیل کی دیواروں کے بالکل قریب پہنچ گئے تو جس سے کہ اوپر وہ اٹیک میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، تو وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ تو قیصر جو تھا نا، اس نے دھمکی لگائی حضرت معاویہ کو کہ میں تمہارے اس ساتھی کی قبر اکھاڑ دوں گا۔ تو انہوں نے جواب میں پیغام بھیجا، ملک شام میں جتنے گرجے ہیں سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ ڈر گیا۔ پھر آپ حیران ہوں گے کہ عیسائی لوگ حضرت ابو ایوب کی قبر پہ آ کے دعا مانگتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب جب 1453 یعنی تقریباً 800 سال بعد جب فتح کیا محمد فاتح نے، تو 800 سال کی گرد و غبار میں ایک ہی تو قبر تھی وہاں، وہ اس میں چھپ گئی اور نامعلوم ہو گئی۔ تو اب محمد فاتح کو جستجو ہوئی کہ کسی طرح اس قبر کا پتہ چلے۔ تو اس وقت ایک اللہ کے نیک بندے تھے صاحب کشف، انہوں نے ان کو بلایا، کہا کہ حضرت آپ اس میں ہماری مدد فرمائیں۔ تو انہوں نے فصیل کے چاروں مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف کی دیوار پر بیٹھ کے مراقبہ کیا۔ تو اب پتہ نہیں یہ کون سا بنتا تھا، یہ مشرق بنتا تھا چونکہ یہ سیدھا قبلہ ادھر مشرق میں ہے، تو مشرقی دیوار ہی ہوگی میرا گمان ہے، کتاب میں تو مینشن نہیں ہے۔ کہ انہوں نے وہاں مراقبہ کیا تو انہوں نے فرمایا ایک جگہ کہ یہاں کھدائی کرو۔ جب وہاں کھدائی کی تو کوئی 10 فٹ نیچے سے قبر نکل آئی۔ تو محمد فاتح نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ ابو ایوب کی قبر ہے؟ کہنے لگے اس قبر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے، آسمان تک نور ہی نور ہے، جو اور کہیں بھی نہیں۔ کوئی اور مسلمان وہاں دفن تھا ہی نہیں، سارے دائیں بائیں اگر قبرستان بن گیا تھا تو عیسائی تھے۔ اس قبر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے۔ تو ان کے اس کشف پر اس قبر کو دوبارہ تیار کیا گیا، اور اللہ جزائے خیر دے ترکوں کو جنہوں نے ہر چیز کو محفوظ کیا، محفوظ رکھا۔ اردن میں بھی ان کی حکومت تھی تو وہاں بھی سارے صحابہ کی قبریں بہت محفوظ ہیں، اور ان کے سارے ان کی شایان شان انہوں نے کیا گیا۔